امیر کو حد قائم کرنی ہے، معترف ہے، اعتراف کر رہا ہے زنا کا. میں کہ نہیں تمہیں زنا نہیں کرنا، تم کیا جانو زنا کیا ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ خبر پر بڑے بڑے فیصلے کر گزرتے ہیں اور خبر پر بڑے بڑے اقدامات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں بہت کیا کہتے ہیں کہ بہت مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کتنی میں کوئی سچی خبر لائے، آپ اس خبر کا یہ سوچ کے انکار کریں کہ مومن کے بارے میں مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کی سیرت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. اس کی ضرورت ہے کام کرنے والوں کو. ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف بیان تقریر ہو جاوے کچھ دیر، نہیں. جو اندر کھوکھلا پن اور اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا علاج انتہائی ضروری ہے. میں کہنا چاہتا تھا کہ خبر جب کوئی جھوٹی خبر آتی ہے اور اس پر کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اسے اندازہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا. بنو مستلق بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، ان سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی. زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے ایک آدمی کو آپ نے بھیجا. ان کو پہلے سے اطلاع تھی، وہ لوگ آئے تھے آپ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. کیسے ہوگا؟ آپ تشریف لائیں گے، آپ کا آدمی آئے گا، یا ہم زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہو جائیں؟ لیکن زکوٰۃ کے دینے کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مال میں سے عمدہ حصے کی زکوٰۃ نکالتے تھے. وہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ چاہے مالی لائن کی عبادت ہو، چاہے جانی عبادت ہو، چاہے نماز کی عبادت ہو، ان تمام فرائض کو دنیا کی محبت نے ختم کیا ہے. دنیا کی محبت نماز ضائع کراتی ہے اور دنیا ہی کی محبت زکوٰۃ ضائع کراتی ہے. آج دنیا کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا اور دنیا کی محبت کی وجہ سے نماز ضائع کرتا ہے. وہ لوگ بڑے شوق سے زکوٰۃ دینے کے لیے آپ اس میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، آپ زکوٰۃ کا مال اس کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے. دلی مرکز لائیو بیان. آدمی روانہ ہوا. ان کو معلوم تھا کہ آج کی تاریخ میں آدمی آنے والا ہے. انہوں نے عمدہ مال چھانٹ کر زکوٰۃ کا الگ کر کے رکھا اور قبیلے نے یہ طے کیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا آدمی آئے اور آ کر بستی میں ہمیں تلاش کرے. ہم بستی سے باہر نکل کر آپ کے آدمی کا استقبال کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اسے اپنی بستی میں لائیں گے اور اس کو زکوٰۃ اس کے حوالے کریں گے. چنانچہ پورا قبیلہ نکل کر باہر کھڑا ہو گیا بستی سے باہر. استقبال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ وصول کرنے والا ساعی آ رہا ہے، اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے. ادھر یہ جا رہے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن منافقین جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں جنہیں اجتماعیت اور اطاعت اور فرائض کی ادائیگی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ان کا کفر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے انہیں اسلام کی ترقی ان کو برداشت نہیں ہوتی. نفاق راستے میں ملا ایک منافق، ان سے پوچھا صحابی سے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں بنو مستلق سے. اس منافق نے کہا ان صحابی سے کہ تمہیں حالات معلوم نہیں کیا ہیں؟ کیا حالات ہیں؟ کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. میں وہیں سے آ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں. جی ہاں.
کچھ کہنا چاہتا ہوں سب سے، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جب کوئی آدمی فساد لے کر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کر اور اپنی بات میں اپنے آپ کو سچا بتلا کر اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری بات کا آپ یقین کریں، میں آپ کے نفع کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اس منافق نے آ کر یہ کہا ان صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہارے قتل کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے اعلان کر رہا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے منتظر تھے کہ آپ کا آدمی آئے گا۔ یہ صحابی آدھے راستے سے واپس ہو گئے، آ کر کیا رسول اللہ میں تو جا رہا تھا، راستے میں ایسی خبر ملی ہے۔ آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کیا جائے؟ مشورے میں طے پایا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ایک دستہ جائے صحابہ کا ہتھیار لے کر اور اس قبیلے کو قتل کر دیا جائے سب کو۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہ فیصلہ ہوا آپ کے مشورے کہ رات کو اچانک حملہ کیا جائے اس قبیلے پر اور سب کو قتل کر دیا جائے، اور کیونکہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا بھی چاہتے تھے، زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کرتے تھے، اس لیے پورے قبیلے کو قتل کیا جائے۔ ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر قرآن نازل ہوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم غلط قدم اٹھا لو اور اس غلط قدم اٹھانے کے بعد تمہارے لیے سوائے حسرت ندامت کے کچھ نہ ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم فوراً روکا گیا کہ نہیں بھائی خبر غلط ہے۔ آپ ذرا یہ وقت غور کریں، اگر اس خبر پر کوئی اقدام کیا جاتا تو اس خبر کا، اس اقدام کا ان بیچارے مسلمانوں پر جو زکوٰۃ شوق سے دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کا اور صحابی کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں، بتائیے کیا ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی خبر والا یہ مومن ہے فاسق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مومن ہے یا فاسق ہے؟ بہت آسان بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ خبر لانے والا مومن کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے تو یہ مومن ہے، اور اگر یہ مومن کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے تو یہ فاسق ہے، سیدھی بات ہے۔ آپ وہ تو بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر خبر اچھی دے رہا ہے تو یہ مومن ہے، مومن کے بارے میں مومن اچھی خبر دے گا، اور اگر یہ مومن کے بارے میں غلط خبر دے رہا ہے تو فاسق ہے، خبر بتلا دے گی۔ اس لیے میں نے دوستوں عزیزوں میں نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مسلمان آپس میں مجتمع ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان کے فعل کی تعویل نہ کرے۔ آپس کی اجتماعیت ممکن ہی نہیں ہے مومن کے فعل کی تعویل کیے بغیر۔ حضرت کا ملفوظ میں نقل کر رہا ہوں کہ آپس کی اجتماعیت ممکن ہی نہیں ہے جب تک مومن کے فعل کی اچھی تعویل نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا، فرما رہے نہیں تم نے بوسہ لیا ہوگا، میں نے زنا کیا، فرما رہے نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا لڑکی کو کہ جی میں نے زنا کیا ہے، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم زنا کرو، تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا لڑکی کو۔ جی ہاں، یہ تھا مزاج کہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو سکے۔ اب تو کوشش بات کی ہوتی ہے کہ گناہ کسی طرح ثابت ہو جائے، مومن کو گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں مومن اعتراف کرنے والے، گناہ کرنے والے کا بذات خود یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں تم نے گناہ نہیں کیا۔ سوچیں پر آپس کی اجتماعیت کیسے ہو سکتی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس
لایا گیا ایک چور، چوری کی ہے. اس نے کہا جی میں نے چوری کی ہے. کیا چرایا؟ کہ اونٹ چرایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اونٹ ساری ایک سی شکل کے ہوتے ہیں عام طور سے، تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، وہ کسی اور کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا. کہ نہیں جی ایسی بات نہیں، میں نے چرایا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے چور کو وہیں بٹھایا، جلاد کو بلایا اور درمیان سے اٹھ کر چلے گئے کہہ کر کہ جب تک میں نہ آ جاؤں کوئی کام نہ کیا جائے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر بیٹھے، چور سے دوبارہ پوچھا، چور سے کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے چوری کی ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ بات ہو چکی، پہلے تعویل کی اس کے فعل کی. اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری کی ہے. پھر اٹھ کر چلے گئے. پھر آ کر پوچھا کہ کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. حضرت نے اس کو چھوڑ دیا، جاؤ چھٹی تمہاری. آپ ذرا غور کریں کہ ایک آدمی نے اعتراف کر لیا ہے. لوگوں نے کہا نہیں آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے. انکار کر رہا ہے. مومن کی بات کا یقین کرو، مومن کی بات کا یقین کرو نا. وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، چھوڑ دو اس کو، اس بات کا یقین کرو. آپ نے اس کے اعتراف کا تو یقین کر لیا، اس کے انکار کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ تھا مزاج نبوت کا، یہ تھا مزاج خلفاء راشدین کا. اس لیے کہ امت بنانی تھی. میں آپ سے صاحب عرض کرتا ہوں، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی. امت بنانے کے لیے سب سے بنیادی شرط اور سب سے پہلا حکم اپنے دلوں کے اندر وسعتیں پیدا کرنا ہے. سب سے پہلی شرط ہے وسعتیں پیدا کرو. آپ کون ہیں، میں کون ہوں، آپ کس جماعت کے ہیں، آپ کس پارٹی کے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، کوئی گنجائش اس کی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل کام کیا ہے اور کافۃ للناس کا جو آپ نے حقیقت پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا. نہیں، زبان کو اور رنگ کو، زبان کو اور رنگ کو آپ نے ایسا ذبح کیا ہے، اور قومیت اور علاقائیت کو آپ نے ایسا ذبح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی اپنے آپ کو کسی قوم کا یا کسی قبیلہ کا کہے. سننا دھیان سے بات. اب تو مسلمانوں کے حالات ہی عجیب و غریب ہیں. اب تو ان کی مسجد تقسیم ہے، مسجد تقسیم ہے، یا آپ کی مسجد ہماری مسجد. حضرت عمر نے بہت تعجب سے کہا تھا کہ جب اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، پھر تم کیسے کہہ رہے کہ امت میں افتراق ہوگا؟ کیسے کہہ رہے ہو جب ان کا سب کچھ ایک ہے؟ قبلہ ان کا ایک، نبی ان کا ایک، قرآن ان کا ایک. تو یہ امت افتراق پیدا کیوں ہوگا؟ اب تو مسجد تقسیم ہے، یا آپ کا مسجد ہماری، یا آپ کا علاقہ یا ہمارا علاقہ. یہ تنگ دلی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ اب اہل حق کی تردید پر آ گئے. یہ تفریق کی سب سے بدترین، ان مسلمانوں کی تفریق کی بدترین شکل ہے کہ مسلمان کی تردید کرے، اہل حق کی تردید کریں. یہ تفریق کی بدترین شکل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو زبان میں بٹنے نہیں دیا تھا. اس امت کو زبان میں بٹنے نہیں دیا. آپ دیکھیے ابتدائی اسلام میں صہیب و رومی، سلمان فارسی،
بلال حبشی، ایک کی بھی زبان عربی نہیں ہے۔ اور اگر خیال آ جائے کسی کو کہ ان کی زبان عربی نہیں ہے تو یہ کیا کام کر سکیں گے، یہ تو ہماری زبان کی نہیں ہے، ہمارے علاقے کی بھی نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو تو وہ مقام دیا کہ آپ کے یہاں ایسے مشیر تھے وہ کہ خندق کھودی گئے سلمان فارسی کے مشورے پر، اور ایسا مقام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کہ اگر آپ سے مشورہ کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، اتنا قریب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ اجنبی آدمی ہیں، نہ آپ کے ملک کے ہیں، نہ آپ کی قوم کے ہیں، نہ آپ کی زبان کے ہیں۔ اور بلال اللہ اکبر، کالے حبشی، لیکن ان کو مؤذن بنا کر یہ ثابت کیا مؤذن بنا کر۔ دیکھو یہ نہ کہے کہ عربوں پر کالا مؤذن ہے، گوروں پر کالا مؤذن ہے۔ ہاں، حالانکہ اذان اس زمانے میں اتنے اعزاز کی چیز تھی کہ حضرت علی حسنین کے لیے، حضرت عمر اپنے لیے اذان طے کرانا چاہتے تھے کہ ہمیں مؤذن بنائیے۔ جی ہاں، اس زمانے میں تو اذان، اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ صحیح حدیث ہے، یہ زمانہ وہ آئے گا کہ اذان اتنا گھٹیا عمل ہو جائے گا کہ جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنایا جائے گا۔ کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ کیا کریں، مؤذن بنا دیں۔ آپ نے فرمایا صحیح روایت ہے، ایک زمانہ آئے، آپ نے فرمایا جب فضائل بیان کیے اذان کے، حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ، آپ نے ایسے اذان کے فضائل بیان کر دیے، ہمیں تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے، آپس میں جھگڑے ہوں گے آپس میں، ہمیں مؤذن کون بنے۔ فرمایا عمر جانے بھی دے، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا آدمی کے حوالے کی جائے گی۔